آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی. آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی. اے ہو جیا چن چنیاں نمائی اس تو اچا کسے دا ستارہ نہیں ہونا. محمد نو چھڑیاں کہو صلی اللہ ستے بھی کہو صلی اللہ. محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا. اے تھے نیک ہونا تے دور دی بات ہے اللہ والا ہونا تے دور دی بات ہے. اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے یوسف تے یونس لکن تو میں اولے. ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے بنا مستقبل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بالروح القدس. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگاں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا.
حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا یہ مقام تیسرا سپارہ سورہ بقرہ، سپارے اور سورت دی ایک آیت میں اس وقت پڑھی ہے۔ ان دے تحت اپنی بات دا آغاز کرنا چاہواں گا۔ اللہ پاک کو دلی دعا ہے اللہ حق سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے قرآن دے اس مقام تے نیکیاں چو ایک نیکی دا تذکرہ بیان فرمایا ہے۔ اور یہ نیکی بڑی اہمیت دی حامل ہے۔ کتے ان دی اہمیت دا تذکرہ ہے، کتے فضیلت دا تذکرہ ہے، کتے فوائد دا تذکرہ ہے۔ بہت سارے پہلو نے اس بات دے۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اس مقام تے صدقہ کرنا، عربی دا لفظ ہے، معنی خیرات کرنا، اللہ دے راہ اندر خرچ کرنا، ان دی دو صورتیں بیان فرمائیاں۔ ایک ہے ظاہراً کرنا اور ایک ہے خفیہ کرنا۔ ظاہری بھی کتاب و سنت جو باتاں ثابت ہوندیاں نے، خفیہ طور تے خرچ کرنا ان دیا باتاں بھی کتاب و سنت دے اندر موجود نے۔ ظاہری طور تے انسان دی نیت یہ ہوئے کہ اللہ راضی ہو جائے اور منو دیکھ کے کسی اور نو بھی اس نیکی دی توفیق مل جائے۔ پھر ہے اعلانیہ ظاہری طور تے، اور خفیہ اس انداز دے نال کرے انسان کے سوائے اس بندے تو اللہ پاک تو کسے نو پتہ نہ چلے۔ ان دا ایک لطف اور سرور ایک اپنا ہی ہے۔ تاہم دونوں پہلواں وال قرآن نے اشارہ کیتا ہے۔ اللہ دے دتے چوں، اللہ دے مال چوں صدقہ خیرات کرنا، خرچ کرنا کیسی نیکی ہے، کیسی بھلائی ہے، اور کتنے فوائد نے ان دے اندر موجود۔ امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے ایک حدیث اندر بات نو بیان فرمایا۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک فرماندے نے، یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم دے بیٹے تو خرچ کر، تیرے تے خرچ کیتا جائے گا۔ تو اللہ پاک خود فرمان، خرچ کر، تیرے تے خرچ کیتا جائے گا۔ اور ایک حدیث اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ما من یوم، کوئی دن ایسا نہیں
کہ ان دے اندر بندے صبح کرتے ہیں مگر 2 فرشتے اترتے ہیں، 2 فرشتے، مطلب روزانہ ہی 2 فرشتے اتر کے اندر چو ایک آندا ہے اللہم آتی منفقن خلفن، اللہ جڑا خرچ کر رہا ہے نا ان دے بدلے چ ہور عطا کر، اور دوسرا کہندا ہے وَيَقُولُ الْآخَرُ اللہم آتی ممسکن تلفن، اللہ جڑا سنبھال کے رکھدا خرچ نہیں کردا نا اوندا تلف کر دے، برباد کر دے۔ ہن اسی یہ دعا کران واسطے نا کتھے کتھے جانے پتا، اون دے کو دعا کروا، اون دے کو، تے اے فرشتے جڑی دعا کر رہے نے ایک کتے جانا نہیں پینا، صرف عمل کرنا پینا، دعا مل جائے گی، نہیں کریں گے تو بد دعا پھر ہے ہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، حدیث ہے، روزانہ ہی دعا، روزانہ ہی۔ یہ تو انسان دی نیت ہے نا، سوچ اور فکر ہے، ایسی فکر پیدا اگر ہو جائے کہ میں یہ دعا روزانہ لینی لینی، پھر اللہ پاک بہاراں لا دیندے نے، کوئی ایسی بات نہیں، ان دے خزانے نہ مکے نے نہ مکنے نے، نہ تھوڑے نے نہ تھوڑنے نے۔ اللہ دی راہ اندر خرچ کرنا، قرآن نے بھی اس بات دا تذکرہ بیان فرمایا ہے، بڑی توجہ نال۔ سردی دا موسم ہوئے تو بندہ اس طرح بیٹھا ہوئے نا تو پھر جھوٹے بڑے آندے نے، لیکن خیال نال قرآن وال دھیان رکھو گے اور آپ وسلم دے فرمان وال دھیان رکھو گے، بات انشاءاللہ پھر سمجھ آئے گی۔ اللہ پاک دے قرآن نے کی اعلان فرمایا؟ اللہ فرماندے نے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر ظاہری طور تے صدقہ کرو گے بس اے بات بھی چنگی ہے، اچھی ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اگر انہوں چھپا کے لکا کے کرو گے، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دیو گے فقیرانوں، مستحق ضرورت مندانوں، فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بس یہ بات بھی تواڈے واسطے بڑی بہتر ہے، بڑی چنگی ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور مٹا دے گی تواڈے تو تواڈیاں برائیاں، یعنی خرچ کرنا لک لک کے، چھپ چھپ کے خرچ کرنا، یہ تواڈے گناہاں نو مٹا دے گی، اور تواڈے گناہ جڑے نے دے نال مٹ جان گے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو تسی نیکی کر دے اللہ خبردار ہے، انہوں دسن دی لوڑ نہیں دی، او مالک ساریاں چیزاں تو باخبر ہے تے سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ پاک دی ذات نو کوئی چیز بھی چھپی نہیں، لکی نہیں دی، پوشیدہ نہیں، مخفی نہیں دی، بلکہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، او مالک سارے معاملات نو جاننے والا ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نے بات کہہ کے تسلیاں دے دیتیاں، گارنٹیاں دیتیاں میرے پیغمبر نے۔ ایک حدیث اندر آقا فرماندے نے ما نقصت صدقۃ من مال، فرمایا مال جڑا ہے صدقہ کیتے آئندے چ نقص نہیں آندا، کمی نہیں آندی، مال گھٹدا نہیں، مال گھٹدا، یہ یقین ہونا چاہیے پکا پھر ہے، ورنہ ظاہری طور تے شیطان آندا ہے 100 روپے چ 50 دیں گا، گھٹنے ہی نے،
مگر ادھر دھیان نہیں، دھیان میرے پیغمبر دی ذات وال ہوئے۔ فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، اے تینوں پتہ نہیں اللہ اندے بدلے اندر کنیاں برکتاں عطا کر دے وے، اور اللہ او جڑے 50 بچے نہیں انہاں چ اللہ تیریاں او لوڑاں پوریاں کر دے وے جڑیاں ہزاراں دے وچ بھی پوریاں نہیں ہو سکدیاں۔ اے تے پاک پیغمبر دی ذات تے یقین والی بات ہے، اگر یقین کامل ہو جائے معاملے ٹھیک ہو جان گے۔ فرمایا کہ ان دے نال کمی نہیں آندی، اور اس مالک نو پھر اے بھی نہیں کہ بندہ زیادہ خرچ کرے گا تے پھر قبول ہوئے گا، تھوڑا کیتا تے قبول ہی نہیں ہونا۔ نہیں میرے برادر، عقیدہ ٹھیک ہوئے، نیت ٹھیک ہوئے، اللہ دی رضا ہوئے تے دیکھ اللہ کنج دیاں بہاراں پیدا کر دینے اس کم دے اندر۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی بیان کر دینے حدیث نو، حدیث دے الفاظ تے غور کرے اجے۔ فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے رہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، میرے آقا فرماتے نے جڑا بندہ صدقہ کرے، جڑا بندہ صدقہ کرے، کرنا کننا کو ہے؟ فرمایا کھجور دے برابر، جنہی کو کھجور ہے انہا کو صدقہ کرے۔ کس طرح دی کمائی؟ من کسب طیب، کمائی پاک دی، چوری ڈاکے دا مال نہ ہوئے، رشوت حرام دا مال نہ ہوئے، ناجائز فراڈ دھوکے دا مال نہ ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے تے باتیں بڑیاں سیدھیاں سادیاں بیان کر دیتیاں۔ فرمایا تمرۃ من کسب طیب، ایک کھجور دے برابر صدقہ کرو، ایک کھجور دے برابر۔ جیڑا بندہ پکیزہ مال چو صدقہ کرے گا، یہ کیوں فرمایا؟ اس واسطے وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، اللہ پکیزہ تو علاوہ قبول کردہ، بندہ جنہیں مرضی خرچ کردہ رہے، فرمایا پکیزہ تو علاوہ رب قبول ہی نہیں کردہ۔ دوسری حدیث اندر آندہ وہ خود پاک پاک نو قبول کردہ ہے، وہ پاک پاک نو قبول کردہ ہے۔ فرمایا جڑا بندہ طیب پکیزہ مال چو ایک کھجور دے برابر خرچ کردہ ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، اللہ انہوں قبول کر کے اپنے یمین سجے ہاتھ اندر لے لیندے نے، اللہ اپنے ہاتھ اندر اس چیز نو قبول کر دینے۔ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ، فرمایا اللہ انہوں ہاتھ اندر لے لیندے نے قبول کر کے، من کے تسلیم کر کے، پھر اللہ انہوں بڑھان دے رہندے نے، زیادہ کر دے رہندے نے، وہ چیز بڑھ دی جاندی ہے، بڑھ دی جاندی۔ فرمایا کیویں بڑھ دی ہے؟ جس طرح تہاڈے چو کوئی بندہ گائے دا بچہ بچڑا اون دی نشم و نما کردا ہے، اون دی پرورش کردا ہے، اچھا کھلا کے پلا کے خیال کر کے اونوں بڑھاندا رہندا ہے، نشم و نما کردا ہے، اونوں زیادہ کرن دی کوشش کردا ہے۔ فرمایا انج اللہ اونوں بڑھاندے رہندے نے، اس کھجور نو بڑھاندے رہندے نے، بڑھاندے رہندے نے۔ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ، ایتھوں تک کہ او کھجور جیڑی او پہاڑ دی طرح ہو جاندی ہے۔ کتھے کھجور تے کتھے پہاڑ؟ ایک کھجور تے پہاڑ دی طرح۔ عرش والے رب نے او خلوص دیکھیا، محبت دیکھی، چاہت دیکھی، او نیت دیکھی، او ساریاں چیزاں ویکھ کے اللہ انہوں انج بڑھاندے رہندے نے۔ اور آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دا ایک فرمان ہو رہا، حضرت ابو ہریرہ کہو رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمایا، فرمان دیکھی نے جا رجل الہ
رسول اللہ. ایک بندہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا. جدو میرے آقا علیہ السلام کول آیا تے آ کے کہندا فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ دے رسول ای الصدقتی اعظم اجرا. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کڈے قسمت والے لوگ سن. مسئلہ بھی پوچھن جاندے نے تے آمنہ دے لال کول جاندے نے. کڈیاں سعادتاں انہاں لوکاں نو حاصل نے. آیا تے اللہ دے رسول نو پوچھدا اللہ دے رسول دسو ایو صدقتی اعظم اجرا کیڑا صدقہ جیڑا ہے اجر دے اعتبار نال سب تو بڑا ہے. اجر دے حساب نال بڑا صدقہ عظیم صدقہ ایک کیڑا صدقہ ہے. تے میرے آقا علیہ السلام نے بات بیان فرمائی, توجہ کرے اجے. آقا کی فرماندے نے فرمایا انت صدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتعمل الغنى. میرے آقا علیہ السلام فرماندے کی نے آقا فرماندے نے تو صدقہ کریں اس حال اندر کہ تو تندرست ہوئے. بیماری تے یاد آ ہی جاندہ نا. تے شرط پہلی کڑی لاتی انت صحیح تو ٹھیک ہوئے تندرست ہوئے. شہیح اور مال دا ہرس مال دا تمہ بھی تیرے دل وچ موجود ہوئے. اور فرمایا تخشل فقرا فقیر ہوں تو تینوں ڈر بھی لگدا ہوئے. وتعمل الغنا اور مالدار ہون دیاں امیداں بھی تیرے نال ہون. مالدار ہون دیاں امیداں بھی ہون میں مالدار رہاں تے کتے خرچ کر کے فقیر نہ ہو جاواں. یہ ڈر بھی رہے اور مال دا تمہ ہرس بھی رہے تے ہوئے بھی تندرست. تے نال میرے آقا فرماندے نے وَلَا تُحْمِلُ حَتَّى تے پھر فرمایا ان دے اندر انتظار نہ کرو. انتظار نہ کرو پھر لیٹ نہ کرو تاخیر نہ کرو انتظار نہ کرو. حَتَّى اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ اتنا لیٹ نہ کرو کہ جان نکل دی حلق اندر آ جائے. چلو کاری لینا ہے آج نہیں تے کل نو دیکھاں گے پرسوں نو دیکھاں. لیٹ کر دیاں فرمایا اتنا لیٹ نہ کرو. حتی اذا بلغت الحلقوم ایتھوں تک کہ جان حلق دے اندر آ جائے. تے پھر بندہ ویندا اتنا مال پیا اتنا مال تے جدو جان حلق اندر تے پھر کی اندر آقا فرماندے نے کل تل فلان قضا. پھر تو اس وقت آکھیں اینا فلانے نو دے دیا جے والی فلان قضا اور اینا فلانے نو دے دیا جے. میرے آقا فرماندے نے وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ ہون تے جان نکل لگی ہون تے فلانے دا ہو ہی گیا ہے. تیرا تے ٹائم ہی مک گیا ہے. تو تے دنیا تو ویسے جان لگے تے فلان دا ہو گیا ہے. ہون کی فائدہ یہ بات کہندا اینا فلانے نو اس واسطے ان دے اندر تخیر ٹھیک نہیں دی. ان دے اندر لیٹ ٹھیک نہیں سلاواں ٹھیک نہیں کراں اج کرنا کل نو کر لواں گا اج کی کرنا ہے. ایڈی گال کاندی پے گی یہ باتاں ثابت ہو رہی ہیں حدیث دے وچوں. اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے ایک حدیث اندر بات نو بیان فرمایا. میرے آقا فرماندے نے کل مرین فی ظل صدقتہ حتی یفصل بین الناس. میرے آقا فرماندے نے ہر بندہ اپنے صدقے دے سائے تھلے ہوئے گا. قیامت والے دن صدقے دے سائے تھلے ہوئے گا. ایتھوں تک کہ لوگاں دے درمیان فیصلہ کر دیتا جائے اور فرمایا یحکم بین الناس لوگاں دے درمیان فیصلہ کر دیتا جائے. فرمایا ہر بندہ اپنا کیتا صدقہ پھر جنہ کیتا ہوئے گا انہوں گسایا ہوئے گا.
کی خیال ہے؟ کیتا کچھ نہ ہوئے شاید ہی امید ہوئے، ایسا ہو سکتا ہے؟ کیتا ہوئے گا شاید ہی امید ہوئے گی۔ اور ان دے بارے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سن کے آج اسی تے ٹستے مس نہیں، مگر سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہویا کر دے۔ بعد نو اللہ ایسی توفیق ایسی سعادت بھی عطا کر دے جڑے حدیث سن کے تڑپ جایا کر دے نے، اپنے دل اندر پیار محبت نو بسا لیا کر دے نے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لہذا میں انج کرا۔ انہاں دے بارے اندر یزید بن ابو حبیب دے بارے اندر آندا ہے، حدیث بیان کردے نے، بات بیان کردے نے۔ ابو الخیر مرثد بن عبداللہ یزنی انہاں دے بارے اندر فرماندے نے اے او شخص اہل مصر دے اندروں ساریاں تو پہلے مسجد چ جان والا بندہ اے۔ مصر شہر، اس مصر چوں سب تو پہلے اللہ دے گھر وچ جاندا ہے۔ اور دوسری بات کی ہے، فرماندے نے جدوں میں نے ویکھے نا مسجد جدوں بھی داخل ہویا ہے تے اے کچھ نہ کچھ صدقہ چھپا کے ضرور لے کے گیا ہے، کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور لے کے گیا ہے، اپنی آستین دے اندر چھپا کے۔ کدی ویکھے ہے پیسے لے کے جا رہا ہے، کدے روٹی لے کے جا رہا ہے، کدے گندم لے کے جا رہا ہے، تے بس اوقات کچھ نہ ملے تے ایک پیاز ہی چھپا کے لے جاندا ہے، پیاز ہی لے جاندا ہے۔ تے میں کیا پیاز نو دے کے ابو الخیر بات ہے کہ اے تے چیز تواڈے کپڑے نو بدبودار کر دے وے گی، تے او بول کے اگو جڑا انہیں جواب دیتا جواب سنن دے قابل ہے، کہن لگا باتیں بدبودار کر دے وے گی بات تیری اپنی جگہ، لیکن گل ہے کہ میرے کول گھر دے اندر اس پیاز تو علاوہ چیز ہی کوئی نہیں سی۔ اور ساڈے حالات کیسے؟ میرے کول گھر دے اندر اس تو علاوہ چیز ہی کوئی نہیں سی۔ اور اگلی جڑی بات کر دے نا وہ بات کیڑی کر دے نے، فرماندے کی نے حدثنی رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہندے نے مینوں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھیاں چوں کسے صحابی نے ایک بات بیان کیتی ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بات بیان کیتی ہے، حدیث پہنچی ہے میرے کول، حدیث پہنچی ہے، حدیث اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے دسیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا، فرمایا ذل المومن یوم القیامتی صدقتہ، فرماندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بات میرے تک پہنچی، آپ نے فرمایا کہ مومن کل قیامت دے دن اپنے صدقے دے سائے تھلے ہوئے گا۔ اس بات نو سامنے رکھ کے 5 دفعہ مسجد جا رہے نے، جاندے بھی سارے تو پہلے نے، تے ہر نماز دے ٹائم چھپا کے لکا کے اللہ دے رستے اندر خرچ کرنے واسطے ضرور کچھ لے کے جاندے، اور دل چ ارادہ کی ہے کہ کل قیامت دے دن بندہ جڑا نا انہوں سایہ ملے گا اس صدقے دا قیامت والے دن۔ اے نیت اور اے ذہن ہے، دعا کرو اللہ ایسی چاہت سانو بھی نصیب کر دے، ایسی محبت اللہ نصیب کر دے۔ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے بات بیان فرمائی، میرے آقا فرماندے نے کل قیامت دے دن عرش دا سایہ 7 بندے جڑے ایک حدیث دے مطابق انہاں بندیاں نو نصیب ہوئے گا، اور انہاں بندیاں چو ایک بندہ کون ہے؟ فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، میرے آقا فرماندے نے ایک بندہ وہ بھی خوش نصیب ہوئے گا جڑا بندہ صدقہ انج چھپا کے لکا کے کردا ہے، سجے ہاتھ نال خرچ کردا ہے تے کھبے نو پتہ لگن دیندا، انجی کڈے انجی خرچ کرتے،
ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਜ ਛੁਪਾ ਕੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਛੁਪਾ ਕੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ خوش نصیب لوگاں دی لسٹ اندر انہوں بھی شامل کریں گے جتے کوئی سایہ نہیں ہوئے گا۔ اللہ اپنے عرش دا اس بندے نو سایہ نصیب کرے گا۔ اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے فرمایا کہ یہ بڑی توجہ بات بڑی توجہ طلب ہے، فرمایا کہ یہ کنی پاور ہے صدقے دے اندر، کنی طاقتور چیز ہے، طاقتور چیز، پاورفل چیز کنی ہے۔ حضرت انس بن مالک کہو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو اللہ نے زمین پیدا کی تھی، زمین بنائی، زمین بنایا گیا تے زمین ہج کو لے لین لگی۔ آج بھی زمین کندے دے کھڑی ہے، پانی تے ہے کہ نہیں؟ تلے پانی اتے زمین سکون نہ ٹھہرایا تے اس مالک دیاں قدرتاں نے، ورنہ پانی تے اس طرح سکون۔ زمین نو پیدا کیتا ہچکولے لین لگی، عرش والے رب نے اینو روکن واسطے پہاڑاں نو پیدا فرمایا اور پہاڑاں نو حکم دیتا پہاڑو اس زمین نو تھام لو۔ پہاڑاں نے زمین نو تھامیا، زمین رک گئی، ہلنوں بعد آ گئی۔ جدو ہلنوں بعد آئی اللہ دے فرشتیاں نے منظر دیکھیا تے تعجب اندر مبتلا ہو گئے کہ پہاڑ ایڈے سخت نے، انہاں زمین نو اپنی جگہ تے روک لے آئے۔ ہن زمین ہلدی نہیں، ہچکولے نہیں کھاندی، اور پہلے ہلدی سی ہن ہلدی نہیں دی۔ اور فرشتیاں نے سوال کیتا، اور سوالے رب نو اللہ تیری مخلوق دے وچوں کیا جڑیاں چیزاں تو پیدا کر چھڈیاں نے، تیری مخلوق دے وچوں پہاڑاں تو سخت چیز بھی کوئی ہے؟ پہاڑاں تو سخت چیز بھی کوئی ہے؟ اور سوال رب نے جواب دیتا ہاں لوہا۔ فرشتیاں نے پھر سوال کر لیا اللہ لوہے نالوں سخت چیز بھی کوئی ہے جڑیاں مخلوقاں تو پیدا کیتیاں چیزاں پیدا کیتیاں؟ اور سوال رب نے جواب دیتا ہاں اندے تو سخت چیز بھی موجود ہے۔ آگے فرمایا اللہ کیا آگ تو بھی زیادہ سخت چیز کوئی موجود ہے؟ فرمایا ہاں او پانی موجود ہے۔ اور فرمایا اللہ کیا پانی تو بھی سخت کوئی چیز موجود ہے؟ فرمایا ہاں پانی تو سخت بھی چیز موجود ہے، وہ ہوا ہے۔ فرمایا اللہ کیا ہوا تو بھی زیادہ سخت کی چیز کوئی موجود ہے؟ فرمایا ہاں وہ صدقہ ہے۔ کیسا صدقہ؟ فرمایا کہ صدقہ او جڑا بندہ سجے ہاتھ نال دیوے تے کھبے نو پتہ نہ لگے۔ کتنی پاورفل چیز ہے صدقہ، اور کتنی مشکلات مصائب تو بچان والی چیز ہے صدقہ ہے۔ فرمایا سجے ہاتھ نہ دیتا ہے، کھبے نو پتہ نہیں چلن دیتا۔ لیکن آج کل بچنا بڑا ہی اوکھا ہو گیا، کہنے پہلو تصویر بنا دے خرچ پھر کریں گے۔ دعا کرو اللہ خلوص نصیب کر دے، ورنہ یہ چیزاں دیا کیا وہ اجر ثواب فضائل دین والا بدل گیا کتے؟ باتاں اوڑی رہ گئیاں، ورنہ یہ باتاں موجود نے، اندے اندر اندے فضائل اور اندیاں عظمتاں موجود نے، کوئی شک نہیں اندے اندر۔ دیکھو اے بندے نو کس طرح مصائب تو بچان والی چیز ہے، مصائب تو بچان والی چیز۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے الزہد دے اندر حیات الحیوان دے اندر بات نو نقل فرمایا انہوں دے حوالے نال کہ حضرت صالح علیہ السلام دی قوم ہے، اور اس قوم دے اندر ایک بندہ موجود ہے جڑا بڑا ہی شریر بندہ، دجیاں نو تنگ کرن والا، کھنگی تے کرن والا، پریشان کرن والا، پشیمان کرن والا ایک بندہ موجود ہے۔ لوگ کٹھے ہو کے حضرت صالح علیہ السلام دے کول آئے۔ جدو لوگ کٹھے ہو کے آئے کہن لگے اللہ دے نبی علیہ السلام جی بات ہے کہ اے بندہ جڑا سارے انہوں نے تنگ کیتا، اگے لایا ہے، پریشان تے
پشیمان کیتا ہے ایندے حق اندر بد دعا کر دیو اللہ ایندے کولو ساڈی جان چھڑا دے وے۔ جناب صالح علیہ السلام دے کول جدو آئے انہاں کے درخواست کیتی فرمایا جاؤ تہاڈا پیچھا چھٹ جائے گا، جاؤ تہاڈی خلاصی ہو جائے گی۔ اور جس وقت لوگ چلے گئے بات سن کے تے واپس چلے گئے، ادھر اللہ دے نبی صالح علیہ السلام نے بات کہی سی ادھر اس بندے دا کام کیے اے بندہ جناب جاندا جنگل دے اندر لکڑیاں کٹدا کٹھیاں کردا گٹھا بندا لے آندا فروخت کردا فروخت کر کے تے اپنا جناب گزر بسر کردا ہے۔ جدو یہ بندہ گیا واپس آیا اور اتفاق اس دن ایسا ہویا نیکی انج دی کر لی کہ گھروں جدو چلیا سی جنگل وال 2 روٹیاں لے کے چلیا، ایک روٹی اللہ دے راج خرچ کر دیتی، ایک روٹی جدو بھوک لگی کھا لی، کسے منگ لیا یا ویسے دے دیتی، سائل ملیا نہ ملیا جویں بھی خرچ کر دیتی اللہ دی راہ اندر۔ ایک بھوک لگی تے کھا لی، لکڑیاں وڈیاں کٹھیاں کیتیاں گٹھا بنیا بن کے واپس آیا۔ جدو واپس آیا نا تے لوگ ویندے نے انہوں تے کچھ بھی نہیں ہویا، اندہ تے کچھ بگڑیا ہی نہیں۔ لوگ اللہ دے نبی صالح علیہ السلام دے کو لائے، اللہ دے نبی صالح علیہ السلام جی تے ٹھیک ٹھاک انہوں کچھ نہیں ہویا۔ اللہ دے نبی صالح علیہ السلام نے بلایا بھی ادھر گل سن، انہوں پوچھیا تے معاملے دا معاملہ پوچھیا کی دس آج کیڑا کم تو کیتا نیکی دا بلائی دا اچھائی دا اچھا کم چنگا کم کیڑا کیتا ہے؟ اے بندہ کہن لگا جی گل لے جدو میں گھروں نکلیا سا 2 روٹیاں لے کے نکلیا سا اور ایک روٹی میں اللہ دے راہ اندر خرچ کر دیتی، ایک روٹی بھوک لگی تے میں کھا لی۔ فرمایا اچھا انج کر اے لکڑیاں دا گٹھا کھول، لکڑیاں دا گٹھا کھولیا نا تے ان دے اندر ایک سیاہ رنگ دا سپ جن نے اپنا ڈنگ جیڑا نا لکڑی دے اندر گڈیا ہے اور لکڑی نو منہ اندر پایا ہے ان دے اندر گڈیا ہے۔ اللہ دے نبی صالح علیہ السلام کہن لگے بات یہ ہے اس صدقے دی برکت نیکی بلائی دی وجہ تو اللہ ذوالجلال نے تینوں آج اس آفت تو بچا لے۔ اس قسم دی اگر باتاں دیکھی جان بڑیاں موجود نے، اور سوال رب نے جس بات دا حکم دیتا ہے بلائی تو خالی ہو سکتی نہیں ہو سکتی، ان دی اندر بلائیاں ضرور موجود نے، ساڑی سمجھ اندر بات آئے یا نہ آئے اس واسطے اللہ دے قرآن نے اے جڑا اعلان فرمایا ان تبدو الصدقاتی فانی اماہی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات گرامی نے کی فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے فرماندے کی نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ سفر کر رہا ہے صحرا دے اندر کھلی جگہ جنگل تے سفر کر رہا ہے، اور سفر کردیاں اس بندے نے ایک بات سنی، بات کی ہے آواز آندی ہے اس کے حدیقت فلان، فلاں بندے دے باغ نو پانی پلا۔ یہ بندہ کلا ہی ہے، اگے پیچھے ہے کوئی نہیں، بڑا پریشان ہویا حیران ہویا آواز کدھروں آئی؟ بندہ بھی کوئی نہیں، آواز بھی آئی ہے، آواز صاف سنی ہے، نام سنے ہے کہ فلاں بندے دے باغ نو پانی پلا۔ تے فرماندے کی نے اے بندہ میرے آقا فرماندے نے بندے نے جدو دیکھے تے ویندیاں ایک بدلان دا ٹکڑا چھوٹا جیا آیا، اور ایک چھوٹا جیا ٹکڑا بدلان دا ایک پتھریلی زمین تے انہیں برسنا شروع کر دیتا، بارش اس جگہ تے ہونی شروع ہو گئی، پانی کٹھا ہویا جمع ہویا، پانی کٹھا جمع ہو کے ایک نالی دے اندر گیا، اور اے چل دا جدر نو پانی جا رہا ہے، اے بندے نے رخ ادھر دا کر
کر لیا. یہ بندہ بھی چلدا چلدا جا رہا, اس پانی جدھر جا رہا ادھر یہ بندہ بھی جا رہا ہے. کچھ فاصلہ طے کیتا تے دیکھدا کی ہے, یہ باغ موجود ہے اور اس باغ دے اندر ایک بندہ موجود ہے جڑا کئی لے کے کسی لے کے جناب باغ دے اندر پانی نو ٹھیک کر رہا ہے اور پانی لگان دیاں کوششاں کر رہا ہے. یہ بندے نے جا کے سلام عرض کیتا اور سلام عرض کر کے اس بندے نے پوچھے او ساتھیاں دس تیرا نام کی ہے. وہ بندے نے جدو نام پوچھا نا, وہ بندے نے اپنا نام دسیا تے نام او اسی جڑا پیچھے بدلاں چ سن کے آیا سی. اور وہ بندہ کہندا بات ہے تو میرا نام وجہ کی ہے کیوں پوچھے ہے, اندی وجہ کی ہے. حالانکہ عرش والا رب چاہے تے صرف اس باغ تے بھی بارش برسا سکتا سی, مگر اس مالک نے نا ایک چیز دکھانی سی, ورنہ ہوندی قدرتاں تو قربان جائیے. اتنے پانی بارش ہو رہی ہے سائڈ تے کچھ بھی نہیں, بس اوقات حالات ایسے موجود نے اللہ جو چاہے سو کردا ہے. اور جس وقت انج معاملہ ہویا کہندا یار تو میرا نام پوچھ کے کی کرنا ہے, کہندا گل ہے میں سفر کر رہا سا, میں بدلاں چو آواز سنی اس کی حدیقت فلان فلاں بندے دے باغ نو پانی پلا تے میرا نا جو نام اوتھے سنیا اوہی نام تیرا تے گل ہے میں آیا اس واسطے ہاں, مینوں دس تو عمل کی کرنا ہے. گل ایتھے مکنی ہے سر, عمل کی کرنا ہے, عمل کی کرنا ہے. اور یہ اگر جذبہ پیدا ہو جائے نا قوم چ, حدیث صحیح ہے بخاری مسلم چ, اگر یہ جذبہ اج پیدا ہو جائے نا تے کوئی پھر انج بندہ نہ رہے گا منگن والا. اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو ہر بندہ پھر دین والا ہوئے گا, لین والا نہیں ہوئے گا. کہنے لگا بات ہے میں دسنا نہیں سی, تو پوچھ ہی لیا تے میں دسنا کہ میرا جڑا باغ ہے اس باغ دے بارے اندر اندہ پھل میں جدو اتارنا اس پھل دے میں 3 حصے کرنا, اور ایک حصہ اپنے پورے باغ دے پھل دا میں اللہ دے راہ وچ دے دینا, صدقہ کر دینا, اور ایک حصہ جیڑا میں اپنے تے اپنے بیوی بچیاں تے خرچ کرنا, اور ایک حصہ جیڑا او میں دوبارہ باغ تے خرچ کرنا, اندی دیکھ بھال تے اندی بہتری تے خرچ کر دینا. یہی میری عادت ہے, یہی میری روٹین ہے. پر آؤ دوستو مقصد کی ہے کہ اگر تیسرا حصہ ایتھے 40واں بھی دین نو تیار, وہ بھی سال ورت کے 40واں بھی دین نو تیار نہیں. اگر ہر بندہ اپنی آمدن دا حساب لگائے کہ 1 لاکھ روپیہ مہانہ مینوں اگر آ رہے ہے اور اندہ تیسرا حصہ رب دی راہ اندر دینا شروع کر دے, والدین تے بہناں بھراواں تے محلے دار تے غریباں تے مسکیناں تے یتیماں تے بیواواں تے اور ضرورت منداں تے خرچ کرنا شروع کر دے, ہر بندہ اپنی آمدن دے اعتبار نال, تے کوئی بھی بندہ پریشان پھر رہے گا نہیں رہے گا. تے برکتاں پھر کیویں ہون گیاں؟ او مالک جتھے پانی دا کوئی باغ دا ہور ذریعہ نہیں, عرش والا رب اندے واسطے پھر پانی دا انتظام آپ کردا ہے. برکتاں پھر انج دیاں ہون گیاں, بہاراں پھر انج دیاں ہون گیاں, مگر اسی چاہنے ہاں ہوئے سب کچھ کرنا کچھ نہ پائے, پھر معاملہ ٹھیک ہے. ایسا معاملہ نہیں, اس واسطے اگر کچھ کران گے تو او مالک ضرور ایسا ساتھ عطا کر دینے, ایسیاں باتاں ضرور سامنے آ جاندیاں نے. اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تو قربان جاوا, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا ایک حدیث اندر, میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ دے راہ اندر
خرچ کرو اللہ دے راہ اندر. اے اللہ دے راہ اندر خرچ کرنا اس طرح فرمایا جہنم دی تپش جیڑی ہے قبراں دی تپش جیڑی ہے ان دے نال اللہ انہوں مٹا دیندا ہے, اللہ ان دے نال انہوں بجھا دیندا ہے. اے تپش جیڑی ہے جہنم دی یا قبراں دے اندر جیڑی تپش ہوئے گی تیرا خرچ کرنا انہوں مٹا دے گا, انہوں بجھا دے گا. اور میرے آقا فرماندے نے اگ تو بچو چاہے کھجور دا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہیں. کھجور دا ایک ٹکڑا, ساری کھجور بھی نہیں فرمایا, کھجور دا ایک ٹکڑا ہی اتنا ہی خرچ کر کے کیوں نہیں. اور خود میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دا ذوق کیسا, شوق کیسا ہے, محبتاں کیسیاں نے, چاہتاں کیسیاں نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا انداز کیسا پیارا ہے. کہندے کی نے ایک دن ایسا معاملہ, بہت سارے واقعات موجود نے, ٹائم دی قلت موجود ہے. کہندے نے سی ایک واری باہروں رقم اینی آئی, سی ایک واری باروں رقم اینی آئی, شامہ تک گئی نا ونڈی ونڈائی, تے اس کر کے سونا مسیتے ایریا, تے اس کر کے سونا مسیتے ایریا. میرا پیر اس رات گھر ہی نہیں گیا, ختم ہو گئی جا کسے نے سنایا. جنی رقم سی نا ساری ونڈی کی, ختم ہو گئی جا کسے نے سنایا. میرے پیر پیارے نو پھر چین آیا, ختم ہو گئی جا کسے نے سنایا. میرے پیر پیارے نو پھر چین آیا. تے خدا دا شکر کی واری بجایا, تے پھر سونے سرور نے کر پیر پایا. جاؤ ساری دنیا تے چکر لگاؤ, جاؤ ساری دنیا تے چکر لگاؤ. اے او جیا پیر کوئی لب کے تے لے آؤ. بخاری دے اندر بیان ہے اے آیا, ابو ذر نو سونے نے ایک دن سنایا. جے اللہ تعالی کوئی ڈو ایسا ڈو دے, جے اللہ تعالی کوئی ڈو ایسا ڈو دے, جو احد پہاڑے او سونے دا ہو جائے. او سونا منا جو کروڑاں تے لکھاں, اے او سونا منا جو کروڑاں تے لکھاں. ان دے وچوں ایک تولا نہ کول رکھاں. میں تینا دنا اندر, میں تینا دنا وچ کراں ونڈ ایداں, میں تینا دنا وچ کراں ونڈ ایداں. کہ سارے دا سارا مریدان دے داں. مریدی پیری دیاں پہ گئیاں تم, میں ایسے سونے نبی دیاں جتیاں نو چما. آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گھرامی, کیسا ذوق تے کیسی چاہت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اندر موجود ہے. اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاوا, بہت سارے مقام اللہ دے قرآن دے سامنے نے. اللہ نے اپنے قرآن دے اندر آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نو سورہ توبہ دے اندر 11ویں سپارے دے اندر اس بات دا حکم عطا فرمایا ہے. حکم دیتا سونے محبوب جی, خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم
واللہ سمیع علیم۔ سونے محبوب جی خذ من اموالہم صدقہ، فرمایا انہاں کول انہاں دے مالاں دا صدقہ لے لو، اور صدقہ لے کے کرنا کی ہے تو تطہرہم وتزکیہم، انہاں نو پاک بھی کرو، انہاں دا تزکیہ بھی کرو، تو تطہرہم وتزکیہم بہا، ان دے نال انہاں دا تزکیہ بھی ہوئے گا، باقی مال بھی پاک ہو جائے گا۔ وصلی علیہم، ان واسطے دعا کرو دعا، وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ تے تہاڈی دعا جڑی ہے انہاں واسطے سکون دا باعث بن جائے گی، اطمینان تے راحت دا باعث بن جائے گی۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سنن والا تے جانن والا ہے۔ علم یعلم ان اللہ هو یقبل التوبہ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم۔ کیا یہ جان دے نہیں بے شک اللہ اپنے بندیاں دی توبہ قبول کردا ہے، اللہ صدقات نو لیندا ہے، اللہ تسلیم کردا ہے، اللہ قبول کردا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ توبہ قبول کرن والا تے مہربان ہے۔ حالات سارے ٹائم ایک جیسے نہیں رہندے، معاملات بدلتے رہندے نے۔ آئیے دیکھیے سورہ یوسف، اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دے پرال نے کی معاملے نہ کیتے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا، وقت انجدہ بھی انہ تے آ گیا۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ۔ کہندے نے جدو اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دے پرال انہاں دے کول گئے، جا کے کہن لگے عزیز مصر، کون عزیز مصر ہے جنہوں خود کنویں دے اندر سٹیا سی، برا رویہ اختیار کیتا، اللہ نے ایڈیاں عزتاں عطا کر دیتیاں نے، پر ایک دو تیسری ورہ منگتے بن کے گئے نے، تے جا کے آندے کی نے اے عزیز جی یا ایوہ العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعت مزجات فاوف لنا الکیل۔ اسی بڑیاں تنگیاں تکلیفاں دے اندر آ تے جو پونجی لے کے آیا کھوٹی نکمی چل دی کوئی نہیں ہو، یہ ٹھیک نہیں ہو، پونجی ردی جیے، لیکن گالے اینو قبول کر کے گلہ پورا عطا کر دے۔ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، ساڑھے تے صدقہ بھی کر دے، صدقہ بھی کر دے، گلہ پورا بھی دے دے تے صدقہ بھی، پرا کہہ رہے ہیں صدقہ بھی کر دے۔ کیوں کرنا ہے؟ ان اللہ یجزی المتصدقین، تے جیڑا صدقہ کردا ہے انو اللہ پاک انو جزاواں عطا کردا ہے، اللہ جزاواں آپ دیندا ہے۔ تے قرآن ایک مقام تے کی کہہ رہا ہے والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرن والے مرد، صدقہ کرن والی عورتاں، جتھے اللہ نے 10 باتاں دا تذکرہ کیتا اوتھے ایک بات صدقہ کرنا بھی ہے، کرن والے مرد و عورتاں جیڑیاں نے، فرمایا ان واسطے اللہ نے کی تیار کیتا اعد لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان واسطے بخشش دا اعلان کیتا اور ان واسطے اجر عظیم دا انتظام کیتا ہے۔ اور اللہ پاک قرآن دے اندر کی کہہ رہے ہیں، مقام بڑے
ویلے زیادہ ٹائم انہا موجود نہیں دا، پر آؤ خرچ کرو کدوں کدوں تک، کدوں تو پہلے پہلے موت آن تو پہلے، اور ٹائم آخری شروع ہون تو پہلے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ فرمایا خرچ کرو جو میں رب نے تانوں دیتا ہے، میں رب نے جو دیتا ہے تہاڈے چوں موت آئے اس تو پہلے پہلے خرچ کرو، جدوں موت آئے تے پھر کوئی کہے اللہ تھوڑا جہا ٹائم دے دے، تھوڑی جی مہلت دے دے، میرا اینا مال پہ میں خرچ کراں تے میں نیکاں دے وچوں ہو جاواں۔ اج موقع ہے، اج موقع ہے، اج ٹائم موجود ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی دا کنا ذوق، کنا شوق اور کنی چاہت موجود ہے۔ فرمایا کہ کہن والے نے شیران دے اندر بات نو بڑی حدیث دا ترجمہ بیان کیتا، کہندا سنو کان لا کے عورت ایک آئی بطور تحفہ ایک چادر لے آئی، میرے نبی سونے نو آ کے پڑھائی، نبی پاک نے زیب تن فرمائی، تے بندہ ایک بیٹھا ہویا سی گا اگے، لگا کہن چادر کڈی سونی لگے، لگا کہن چادر کنی سونی لگے، تے اندر جا کے سونے نے چادر اتاری، مرید اپنے دی نظر چا گزاری، ذرا مسکرائے تے باتیں سنائی، تینوں چنگی لگ دی تے تو لے جا پائی، او تیرا دل چادر نو ترسے نہ یارا، اسی ایدائیں کر لواں گے گزارا، او پلا پیر دا پھڑیا رنگ لاگے آنا، پیری مریدی دا مزہ آگے آنا، او جاؤ ساری دنیا تے چکر لگاؤ، اے ہو جیا سونا کوئی لب کے تے لے آؤ۔ آمنہ دے لال جناب محمد، دعا ہے اللہ پاک سانو ان نیکی بلائی دا کم بڑھ چڑھ کے اللہ کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آدم تو لگ کے تے آج تک پائی، مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی، آدم تو لگ کے تے آج تک پائی، مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی، اے ہو جیا چن چنیاں نمائی، اس تو اچھا کسے دا ستارہ نہیں ہونا، محمد نو چھڑیاں کہو صلی اللہ، ستے بھی کہو صلی اللہ، محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا، اور یہ تھے نیک ہونا تے دور دی بات ہے، اللہ والا ہونا تے دور دی بات ہے، اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے، اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے، یوسف تے یونس لگن دو میں اولے، ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے، ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے، بنا مستقبل